نسبت کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ اس دنیا میں نسبت بڑی چیز ہے۔ نسبت سے ایک مسلمان کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ نسبت کامیابی سے ہمکنار کرتی ہے۔ اس کے سبب بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ نسبت سے بندہ جنت کا حقدار ہو جاتا ہے، اور نسبت بندے کو عروج پر لے جاتی ہے۔ آج کے دور میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو انبیاء اولیاء سے نسبت کو برا سمجھتے ہیں، اور ان کا عقیدہ اور وہ کہتے ہیں کہ صرف ایک اللہ کو مانو، اسی سے مدد مانگو اور پکی توحید پرست بن جاؤ۔ اسی وجہ سے اللہ والوں سے منسوب چیزوں کو برا سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر 11ویں شریف کو ناجائز کہتے ہیں، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فتوے لگاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس چیز پر غیر اللہ کا نام آ جائے وہ حرام ہو جاتی ہے۔ تو آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں فیصلہ کریں کہ نسبت کی حقیقت کیا ہے اور اس کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں۔ تو اس سلسلے میں چند دلائل جو میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ کی سماعتوں کے حوالے، تو توجہ فرمائیں۔ اب سب حضرات جانتے ہیں کہ دنیا میں ہر جگہ پانی موجود ہے، اور نہ صرف انسان بلکہ تمام جاندار پانی پیتے ہیں، لیکن صرف ایک پانی ایسا ہے جو کہ بڑی خصوصیت کے ساتھ بطور تبرک استعمال ہوتا ہے، اور وہ ہے زمزم کا پانی۔ حاجی لوگ جب حج کر کے واپس آتے ہیں تو مکہ سے آب زمزم بطور تحفہ تبرک ساتھ لاتے ہیں، اور یہاں آ کر رشتہ داروں اور دوست احباب میں تقسیم کرتے ہیں۔ زمزم کا یہ پانی متبرک اس لیے ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے ایک پیغمبر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے مقدس پاؤں کے ساتھ نسبت ہے، یعنی یہ پانی آپ کی ایڑیوں کی رگڑ سے پیدا ہوا، تو لہذا اس نسبت کے ساتھ یہ تبرک اور تحفہ بن گیا۔ تو معلوم ہوا کہ واقعہ نسبت ایک چیز ہے، ایک عجیب چیز ہے۔ اب دیکھیے، ہر کپڑے سے انسان کا لباس تیار ہوتا ہے، اور لوگ پھر لباس کو زیب تن کرتے ہیں، اس لیے کپڑا کوئی خاص چیز اور جو ہے وہ قابل احترام شے نہیں ہے۔ لیکن اگر اسی کپڑے کا غلاف بنا کر قرآن پاک پر چڑھا دیا جائے تو پھر یہی کپڑا جو ہے نا قرآن پاک کی نسبت سے قابل احترام بن جاتا ہے، اور پھر یہ کپڑا اتنا محترم بن جاتا ہے کہ جب کوئی شخص قرآن پاک کو تلاوت کے لیے اٹھاتا ہے تو پہلے غلاف کو چومتا ہے اور اس کے بعد قرآن پاک کو چومتا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ نسبت ایک عجیب چیز ہے۔ اب دیکھیے، دنیا میں بے شمار عورتیں موجود ہیں، لیکن جو عورتیں ہمارے محبوب علیہ السلام کے نکاح مبارک میں آ گئیں اور ان کو آپ سے نسبت ہو گئی، تو ان کا لقب امہات المومنین یعنی مومنوں کی مائیں، یہ لقب مشہور ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ کہ نبی کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کی بیویوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، یعنی نبی کی طرف نسبت ہونے کی بنا پر تمہاری شان بہت بلند و بالا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نسبت بڑی چیز ہے۔ اب دیکھیے، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ کے پاس ایک صندوق تھا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا خاص سامان رکھتے تھے۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے تو اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے، تو اس صندوق کی برکت سے مسلمانوں کے دل مضبوط ہو جاتے اور ان کو فتح حاصل ہو جاتی۔ اور تفسیر جلالین، تفسیر روح البیان، تفسیر صافی میں ہے کہ اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، ان کی مقدس جوتیاں، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے تھے۔
تو اسے ثابت ہوا کہ بزرگوں کے تبرکات کی اللہ تعالیٰ کے دربار میں بڑی عزت و عظمت ہے، اور ان کے ذریعے مخلوق خدا کو فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ اب دیکھ لو اس صندوق میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی جوتیاں ہیں، آپ کا عصا، اور حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام کی پگڑی تھی۔ تو خالق کائنات کی بارگاہ میں یہ صندوق اس قدر مقبول ہوا کہ فرشتوں نے اس کو اپنے نورانی کندھوں پر اٹھایا، اور اللہ نے قرآن پاک اس بات کی شہادت دی فیہ سکینۃ من ربکم، یعنی اس صندوق میں تمہارے رب کی طرف سے سکینہ یعنی مومنوں کے دلوں کا اطمینان اور ان کی روحوں کی تسکین کا سامان تھا۔ تو معلوم ہوا کہ بزرگوں کے تبرکات جہاں اور جس جگہ ہوں گے وہاں ضرور رحمت حق کا نزول ہوگا، اور اس سے نازل ہونے والی برکتوں سے مومنوں کے دلوں کو سکون ملتا رہے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جس صندوق میں اللہ والوں کے لباس اور جوتیاں، اس پر اطمینان اور انوار و برکات کا نزول قرآن سے ثابت ہے۔ تو جس قبر مبارک میں ان بزرگوں کا پورا جسم رکھا ہوگا، کیا ان قبروں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکت کا نزول نہیں ہوگا؟ تو ثابت ہوا کہ جو لوگ بزرگوں کی قبروں پر حاضری دیں گے ضرور فیوز و برکات کی دولت سے مالا مال ہوں گے۔ اب دیکھیے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب ان کو کنویں میں ڈال کر اپنے والد گرامی حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام سے جا کر کہا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے، تو آپ بے حد غمگین ہوئے اور اپنے پیارے بیٹے کے غم میں کافی دنوں تک روتے رہے، حتیٰ کہ روتے روتے آپ کی آنکھیں سفید ہو گئی، بینائی کمزور ہو گئی۔ پھر کئی سال کے بعد حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے، اور اس دور میں ایک مرتبہ زبردست قحط پڑا، اور آپ کے بھائی قحط کے زمانہ میں غلہ لینے کے لیے جب دوسری مرتبہ مصر گئے تو بھائیوں نے آپ کو پہچان کر ندامت کے اظہار کرتے ہوئے آپ سے معافی طلب کی، تو آپ نے انہیں معاف کر دیا۔ پھر سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے والد ماجد حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کا حال پوچھا، تو بھائیوں نے بتایا کہ وہ تو آپ کی جدائی میں روتے روتے بہت ہی کمزور ہو گئے، اور ان کی آنکھوں کی بینائی بھی بہت کمزور ہو گئی ہے۔ والد صاحب کا یہ حال سن کر جناب یوسف علیہ السلام بے حد غمگین ہوئے۔ پھر آپ نے اپنے بھائیوں سے فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا۔ اب سورہ یوسف ہے، یعنی تم میرا یہ کرتا لے جاؤ اور اس کو میرے والد کے چہرے پر ڈال دو تو ان کی آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے گی۔ چنانچہ وہ کرتا آپ کا بھائی یہودا لے کر کنعان میں آیا، اور جیسے ہی کرتے کو حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کے منہ پر ڈالا گیا تو فوراً ان کی آنکھوں میں روشنی آ گئی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ والوں کے لباس و پوشاک کو تبرک بنا کر رکھنا اور اس سے برکت و شفا حاصل کرنا حصول سعادت کا بہت بڑا ذریعہ ہے، کیونکہ لباس کو نسبت اللہ والوں سے ہوتی ہے، تو ثابت ہوا کہ نسبت عجب چیز ہے اور باعث برکت ہے۔ اب دیکھیے قرآن پاک قرآن رشید کے 15ویں سپارے اور سورۃ کہف میں اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا گیا، اور یہ واقعہ اس طرح ہے کہ 437 عیسوی میں جب دقیانوس بادشاہ نے عیسائیوں کی پکڑ دھکڑ شروع کی تو چند نوجوان اپنی دولت ایمان کو بچانے کے لیے اپنے شہر سے جس کا نام افسوس تھا بھاگ نکلے۔ قریب ایک پہاڑ تھا جس میں ایک وسیع غار تھا، اس میں جا چھپے اور بارگاہ الہی میں رو رو کر دعائیں مانگنے لگے کہ اے اللہ ہمیں اس ظالم بادشاہ کے سر سے بچا، اس کے شر سے محفوظ فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان پر نیند مسلط کر دی۔ قدرت مناسب وقفہ سے ان کے پہلو بھی بدلتی رہی، جیسے نیند کی حالت میں ہم سوئے پہلو بدل لیا کرتے ہیں نا، اس وقت ان کے ساتھ ایک کتا بھی ہو لیا۔ انہوں نے اسے بھگانے کے لیے بڑے جتن کیے لیکن اس نے ساتھ نہ چھوڑا۔ جب وہ غار میں جا کر سو گئے تو وہ ان کی پاسبانی کی خاطر غار کے دہانے پر پاؤں پھیلا کر بیٹھا رہا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، یعنی ان کا کتا غار کی چوکھٹ پر اپنی کلائیاں پھیلائے ہوئے ہے۔ تو اصحاب کہف اس غار میں تقریباً 309 سال تک رہے۔
اس عرصہ میں دقیانوس بادشاہ کی حکومت ختم ہو گئی اور اس کے بعد کئی اور حکومتیں بھی ختم ہو گئی. جب یہ لوگ نیند سے بیدار ہوئے تو اس وقت جو ہے وہ جس بادشاہ کی حکومت تھی جو پکا دیندار تھا، اور اس طرح صحابہ کہف کا ایک ظلم بادشاہ کے ظلم سے بچ گئے. تو یہ صحابہ کہف تعداد میں 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. تو اصحاب کہف کے ناموں میں اختلاف ہے. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے نام یہ تھے. جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے شہر کا نام افسوس بتایا اور ظالم بادشاہ کا نام دقیانوس، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں. تو اس عجیب و غریب واقعہ سے جہاں اللہ کے ولیوں کی شان کا پتہ چلتا ہے، شان و عظمت کا پتہ چلتا ہے، وہاں ان کی ذوات قدسیہ سے منسوب کتے کی شان بھی ظاہر ہوتی ہے. یعنی ایک کتے نے جب اپنے آپ کو اولیاء اللہ سے منسوب کر لیا تو اس کی شان اتنی بلند ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ اس کتے کا ذکر اپنے قرآن پاک میں فرمایا. تو جب اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی جانب منسوب ہونے سے کتے کی شان بڑھ جاتی ہے، تو اگر کوئی مسلمان شخص اپنے آپ کو اولیاء اللہ کی جانب منسوب کر لے گا تو پھر اس کی شان و عظمت کا کون اندازہ کر سکتا ہے. تو ثابت ہوا نسبت عجب چیز ہے. تو سامعین محترم، بہت سی ایسی احادیث پاک روایات موجود ہیں، لیکن اختصار کے ساتھ میں یہی کہتا ہوں کہ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو اس آیا مقدسہ میں اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو سچے لوگوں کی طرف اپنی نسبت قائم کرنے کا حکم دے رہا ہے، کیونکہ ان نفوس قدسیہ کی معیت و صحبت اختیار کرنے سے بندہ شیطان کے مکر و فریب سے بچ جاتا ہے، اور شیطان کے داؤ ایسے بندے پر کارگر نہیں ہوتے. تو موجودہ دور میں جو لوگ کہتے ہیں کہ صرف ایک اللہ کو مانو اور کسی کو نہ مانو، جو ہر وقت توحید کی رٹ لگائے رکھتے ہیں، ان کو یہ مذکورہ بالا بیان کی گئی تمام نسبتوں کا بغور مطالعہ کرنا چاہیے اور پھر اپنے صرف توحید والے موقف سے رجوع کر لینا چاہیے اور اس امر کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ واقعہ نسبت ایک حقیقت ہے اور اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.